سوال پوچھنے کے لیے اس کے ہاتھ میں بچہ تھا. نبی بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور اٹریکٹ بھی ہوتے تھے, رسول کی طرف لپک کر جاتے تھے. جیسے ہی رسول خدا سامنے آئے تو یہ بچہ اپنی ماں کی گود سے لپک کر پیغمبر کی گود میں چلا گیا. اب اس زمانے میں ڈائپرز تو ہوتے نہیں تھے, چائنا کے پیمپرز تو ہوتے نہیں تھے, فطرت انسانی تھی. بچہ کھیلتا کھیلتا نبی کی گود میں اس کا پیشاب نکل گیا. بچے نے نبی کی گود میں بیٹھ کر یورن پاس آؤٹ کر دیا. ماں تھی آگے, اس نے دیکھا کہ نبی کی گود میں میرے بچے نے پیشاب کر دیا. فوراً سے بچے کو پکڑا اور دھاڑی, غصہ کیا کہ یہ تم نے کیا کر دیا. آپ اور میں ہوتے تو یہی کرتے نا. ایک بڑی شخصیت اور اس کے سامنے میرے بچے نے بدتمیزی کر دی. نبی ناراض ہو گئے, اس ماں سے ناراض ہو گئے. کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کی بے حرمتی کر دی. کہا جو تو نے بے حرمتی بچے کی ہے جانتی ہے, یہ جو تو نے اونچی آواز سے بچے کے ساتھ بولا ہے اس کی روح پر کتنی دیر تک اس کا اثر رہے گا؟ اللہ اکبر. ہم سب شامل ہیں اس میں. جب بچے کو نہیں سمجھا پاتے تو کیا کرتے ہیں؟ دھاڑتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر سٹیمنا نہیں ہے. کیا ہوگا؟ تربیت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں. آیت اللہ ابراہیم امینی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ کرالنگ کرتا ہوا جا رہا ہے, توجہ کیجیے گا, کرالنگ کرتا ہوا جا رہا ہے اور درمیان میں شیشے کا گلاس یا پلیٹ پڑی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ ابھی جائے گا اور اس شیشے کے گلاس یا پلیٹ کو اپنے ہاتھوں میں لے گا اور آپ کو ڈر ہے کہ یہ اس کو توڑ دے گا, فرماتے ہیں پیچھے سے آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ٹانگ پاؤں کو ہلاؤ, اٹھو اور جا کر بچے کے آگے سے اس پلیٹ کو اٹھا لو. پیچھے سے تمہارا یہ آواز دینا کہ خبردار یہ ٹوٹ جائے گی, یہ بچے کے اوپر منفی اثرات ڈالے گا. ہے ہمارے اندر اتنا سٹیمنا؟ بچے خوش ہو رہے ہیں, ماں باپ کی کلاس ہو رہی ہے. کل آپ نے بھی ممی پاپا بننا ہے بیٹے, پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. انسان وہ ہے جو غلطیوں سے سیکھتا ہے. کسی نے لقمان حکیم سے پوچھا کہ آپ کا اتنا بہترین اخلاق ہے. ہمارے بچے عموماً اس طرح کے لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں. اسکول میں, اکیڈمی میں, کالج میں, یونیورسٹی میں جائیں تو وہاں کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں کیا تو کہتے ہیں بابا وہاں کا ایٹماسفیئر ہی ایسا تھا. ایسا ہی ہے جی. میوزک کلاس ہو رہی تھی, اب والدین کی خوش ہونے کی باری ہے. میوزک کلاس چل رہی تھی, میں بیٹھ گیا, میں کیا کرتا, سارے لڑکے یہ کام کر رہے تھے تو میں اگر پیچھے بیٹھتا تو وہ مجھے نشانہ بناتے. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے نا. کسی نے جناب لقمان سے پوچھا کہ آپ کا اتنا خوبصورت اخلاق ہے کیسے؟ سنیے میرے نوجوان, میرے بچے جو تھوڑی دیر پہلے خوش ہو رہے تھے, کہا میں نے اخلاق بدتمیزوں سے سیکھا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا میں بدتمیزوں میں رہتا تھا, میں بد اخلاقوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اور میں نے دیکھا کہ یہ کام یہ برا کر رہے ہیں, لہٰذا یہ برائی میرے اندر نہیں ہونی چاہیے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ کلاس میں یہ ہو رہا تھا اس لیے میں نے بھی. آپ کو خود کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ
دوسرے بچوں کا رنگ پکڑنے کی بجائے اپنا رنگ ان کے اوپر چھوڑیں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. عجل فرجہم. لہذا بعثت نبی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں وہ اخلاق کے سانچے میں دیکھنا چاہتا ہے نبی. ایک اور واقعہ، مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ذرا ہلچل کے لیے. ایک شاعر تھا، نبی کی ہجو کیا کرتا تھا، اشعار لکھتا تھا نبی کے خلاف. ایک دن اصحاب کے ہتھے چڑھ گیا، اصحاب کے ہاتھ آ گیا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہی جو آپ سوچ سکتے ہیں. تصور کریں ایک شاعر اور اصحاب کیا کیا ہوا انہوں نے؟ گردن اس کی دبائی ہوئی ہے، اس کو مارتے پیٹتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں لے آئے. کہا یا رسول اللہ یہی ہے وہ بدبخت جو آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، آج اس کو سزا ملنی چاہیے. پیغمبر نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کنفیس کیا اپنے گناہ کا. اس کے بعد ایک جملہ بولا، کہا اقطع لسانہ، اس کی زبان کو قطع کر دیا جائے. بس پھر کیا ہونا تھا؟ اصحاب کو تو چھٹی مل گئی نا. پکڑا اس کو، جیسے لے کے آئے تھے اس سے برا حال زیادہ بنا کر اس کو لے جا رہے ہیں اس کی زبان کو قطع کرنے کے لیے. اتنے میں راستے میں وہ آ گیا جو تمام مشکلوں کا مشکل کشا ہے. یا الہی، دیکھا کہ مسلمان، وہ مسلمان جن کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے جس نبی نے یہ کہا ہو کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، انسانیت کا درس دینے والا نبی، اور اس کے اصحاب یہ سلوک کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کہا رک جاؤ. رک گئے. کیا ہوا ہے؟ سارا ماجرا بیان کیا. کہا یہ بتاؤ نبی نے کہا کیا تھا؟ بتایا کہ نبی نے کہا ہے کہ اس کی زبان کاٹ دو. کہا نہیں، وہ لفظیں بتاؤ جو نبی نے بتائی تھی. کہا کہ نبی نے کہا تھا اقطع لسانہ. مجھے نہیں پتا اگر اس وقت علی نہ ہوتے تو پیغمبر کا کلام کون سمجھ پاتا. آج اگر علی کو اپنا امام نہ مانے تو نبی کی زبان کو کہاں سے سمجھیں گے؟ جب سنا کہ نبی نے کہا اقطع لسانہ، ہی کہا چھوڑ دو سارے. سب نے چھوڑ دیا. علی نے اس کے کپڑوں کو درست کیا، اس کے حلیوں کو درست کیا. تو اصحاب تھے نا، جان نہیں چھوڑی. کہا امیر المومنین نے چلے جاؤ، لیکن بعض نے چھپ کر دیکھنے کی کوشش کی کہ علی کر کیا رہے ہیں. علی نے کیا کیا؟ شہر سے باہر لے گئے، اس کو ایک بہترین سواری دی، اس کو کچھ پیسے دیے اور اسے کہا کہ تو چلا جا. جیسے ہی وہ سوار ہونے لگا نا تو کہا رک رک، رک گیا. کہا یاد رکھنا کہ یہ جو مہربانی علی نے تجھ پر کی ہے اپنی ذات سے نہیں کی، پیغمبر کے قول کے مطابق کی ہے. کہا اچھا ہاں. ابھی علی اس کو رخصت کر رہے تھے توہین رسالت کی ایف آئی آر کٹ گئی. یہ ایف آئی آریں آج کی نہیں ہے، گھبرائے تو نہیں ہے نا. یہ ایف آئی آریں آج کی نہیں ہے، اس زمانے سے چلتی آ رہی ہے. پہنچ گئے پاک پیغمبر کے محضر میں. یا رسول اللہ غضب ہو گیا، آپ نے کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا نہ صرف یہ کہ علی نے زبان نہیں کاٹنے دی، خود بھی نہیں کاٹی،
ایک بہترین گھوڑا دیا، ساتھ میں پیسے دے کے اس کو رخصت کر دیا۔ اب نبی نے تو بھائی بنایا ہوا تھا نا، کہا اچھا آنے دو علی کو، آئے گا تو خود جواب دے گا، FIR کٹ گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد امیر المومنین آتے ہوئے نظر آئے تو کچھ اصحاب کے چہرے پر خوشی سی آ گئی، آج پتا چلے گا کہ علی کا کیا حال ہوگا، آج تو علی بچ نہیں سکے گا۔ علی نے توہین رسالت کی ہے، جو نبی نے کہا تھا اس کو موڑ دیا۔ ادھر علی آئے، پاک پیغمبر نے سوال کیا، یا علی یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، اس کا جواب تو دیجئے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے ماجرا بیان کرنا شروع کیا، جو سلوک علی نے کیا تھا ان کو لفظوں میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اچانک وہ شاعر دوبارہ آ گیا، وہ شاعر دوبارہ آ گیا۔ کہا علی بتا اپنی صفائی میں کیا پیش کرے گا؟ اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتے وہ شاعر وہاں سے گویا ہوا۔ اب جو اس نے شعر بیان کیا وہ نبی کی مدحت میں بیان کیا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو شعر سے باہر لے جا کر وہ زبان کاٹ دی، اب یہ نئی زبان کے ساتھ آیا ہے۔ یہ ہے اخلاق نبی۔ آپ کے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ دشمن کا دل جیت لیں، اور ناممکن نہیں ہے، یہ واقعی ناممکن نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ایک بات سنایا کرتے ہیں کہ وہ ہمسائے میں ان کے وہابی رہتا تھا، تو اور یہ ان کی بیگم آلو کے پراٹھے بہت اچھے پکاتی تھیں اور یہ ان کو بھیجا کرتی تھی۔ تو 10 محرم پہ انہوں نے نیاز ان کے ہاں بھیجی، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ امام حسین کی نیاز ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کھاتے، یہ ہم نہیں کھاتے۔ کہا کہ 15 محرم کو ان چودھری صاحب کی بیگم ملی اور میرے کان میں کہا ہم تمہاری نیاز نہیں کھاتے لیکن آلو کے پراٹھے ضرور بھیجنا۔ اور وہ آلو کے پراٹھے سبب بنے کہ ان کے بچے آگے سے محب اہل بیت نکلے۔ آپ نہیں کچھ کہہ سکتے، آپ کو اپنا دل نہیں توڑنا۔ ہاں بطور انسان وقتی طور پر دھچکا لگتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو سہنا ہے۔ ہم آج سے انشاءاللہ یہ پریکٹس شروع کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم بھی ادنا سی تصویر صحیح لیکن رسول کے اخلاق کی ادنا سی تصویر بننے کے قابل ہو جائیں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہ۔ بزرگان محترم آپ کی زحمتوں کو تمام، ہم نے اپنے اخلاق کو تصویر بنانا ہے اخلاق خدا اور اخلاق رسول کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے تو ہمیں مخلوق کے عیوب پر پردہ ڈالنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے خزانے سے نوازے تو جو خدا نے ہمیں اپنے خزانے سے نوازا ہے اس میں سے غرباء کو نوازنا پڑے گا۔ اور صرف پیسہ نہیں ہے، میں اکثر یہ جملہ بولتا کرتا ہوں، پیسہ نہیں، عزت، شہرت، منصب، یہ خدا سنبھالنے کے لیے نہیں دیتا، یہ بانٹنے کے لیے دیتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں جھک کر مل رہا ہے تھوڑا سا ڈبل جھک کر مل کر دیکھو۔ اگر کوئی تمہیں اٹھ کر اپنی جگہ دیتا ہے تو بدلے میں ڈبل عزت اس کے دو۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اس اخلاق کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ ایک عجیب شبہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے
اشتہاروں پر بھی لکھتے ہیں وفات رسول، نہ یہ زیادتی نہ کریں، رسول کی وفات نہیں ہوئی، رسول کو زہر دیا گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام انبیاء جو خداوند کریم نے اس دنیا میں بھیجے ہیں ان کے پاس تو شہید ہونے کا ٹائٹل ہو، لیکن سردار انبیاء کے پاس یہ ٹائٹل نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی وقت موقع ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے رسول کو زہر دیا گیا۔ 28 صفر سے 3 دن پہلے حج سے آنے کے بعد مسلسل 2 ماہ تک پاک پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے۔ اصحاب تڑپ رہے ہیں، وہ جو دن رات رسول خدا کی زیارت کر کے ثواب لیا کرتے تھے وہ پریشان ہیں کہ اللہ کا نبی مریض ہے، اور اتنے علیل ہو چکے ہیں پاک پیغمبر کہ اٹھ کر چلنا محال ہے۔ لیکن اس عالم میں کہ جب پاک رسول اٹھ نہیں سکتے، منادی دی گئی کہ آج رسول خدا مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہوں گے۔ بس تاریخ کہتی ہے کہ رسول کی زندگی میں حج کے بعد اس سے بڑا اجتماع نہیں تھا۔ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب اصحاب جمع ہو گئے پورا مدینہ امڑ آیا، جس کو پتہ چلا سب آ گئے۔ روایت کہتی ہے کہ رسول خدا، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں جانتے ہیں کہ حجرے سے لے کر منبر تک زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر کو حجرے سے منبر تک آنے میں پونا گھنٹہ لگا۔ اللہ اکبر، اتنے ضعیف ہو چکے تھے۔ ایک طرف جناب امیر نے کندھا دیا ہوا ہے اور ایک طرف نبی کے چچا ہے جنہوں نے سہارا دیا ہوا ہے۔ منبر پر آئے اور آ کے کہا کہ اے لوگوں، اب میں تمہارے درمیان صرف چند دنوں کا مہمان ہوں، اگر تم لوگوں میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی حق میرے اوپر ہے تو میں یہاں موجود ہوں، آؤ اور آ کے اپنا حق لے لو۔ ایک دفعہ بولا، 3 دفعہ بولا، جب تیسری دفعہ بولا نا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ، ہاتھ جوڑے، کہا کہ اگر آپ نے 3 دفعہ نہ کہا ہوتا تو میں کھڑا نہ ہوتا، لیکن چونکہ آپ نے 3 دفعہ کہا ہے کہ اگر کسی کا حق میری گردن پر ہے تو کھڑا ہو کے حق لے لے۔ ہاں یا رسول اللہ، میں آپ سے حق لینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ہم لوگ ایک جنگ جیت کر مال غنیمت کو اکٹھا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ رہے تھے، تو جنگجو افراد ایک دم مال غنیمت کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے۔ قریب تھا کہ اصحاب ایک دوسرے کو کچلتے، آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز تھی جو جانوروں پہ برسائی جاتی تھی، آپ نے اس کو لہرایا اور کہا کہ تمام لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، اور وہ گرز میرے آ کر لگا، وہ گھوڑا مجھے آ کر لگا۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ وہی گھوڑا جو آپ نے مجھے لگایا تھا میں آپ کو لگاؤں۔ اصحاب پریشان ہو گئے، اس کو منع کیا، کہا یہ کیا کرنے لگا ہے؟ تو جانتا نہیں ہے نبی ہے، ضعیف ہو چکے ہیں، علیل ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اٹھا، قریب گیا،
کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تمام لوگ مجھے آپ سے بدلہ لینے کے لیے منع کر رہے ہیں، ابھی بھی اگر آپ کہیں تو میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ پاک پیغمبر نے تمام اصحاب کو منع کیا، کہا کہ نہیں، میں جانوں اور یہ جانے، میں روز محشر اس کا بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پیغمبر ہمیں بتا رہے ہیں کہ قبر اور برزخ کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ اپنے معاملات کو اپنی دنیا میں واپس پلٹا کر آؤ، ختم کر کے آؤ اپنے معاملات کو۔ یہ شخص آگے بڑھا، جب پیغمبر کے قریب پہنچا تو پیغمبر نے کہا جاؤ، حسن و حسین سے کہا کہ جاؤ میرے حجرے میں سے اس کو اٹھا لاؤ۔ حسن حسین گئے اور اٹھا لائے۔ جیسے ہی وہ اس کے ہاتھ میں آیا تو کہا یا رسول اللہ جب آپ نے وہ قرض میرے اوپر برسایا تھا تو میرے بدن کے اوپر قمیض موجود نہیں تھی۔ بدلہ اگر لیا جاتا ہے تو پورا لیا جاتا ہے، آپ بھی اپنی قمیض کو اٹھائیں۔ بس اب کیا ہونا تھا، رسول خدا نے اپنی قمیض کو اٹھایا، جیسے ہی پشت رسول اصحاب نے دیکھی تو گریہ کرنے لگے۔ کیوں؟ رسول کے جسم پر کوئی ماس باقی نہیں بچا تھا، کوئی گوشت باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے ہاتھ میں اس گرز کو لیا، جیسے ہی پیغمبر نے اپنی قمیض کو اوپر اٹھایا، کیا دیکھا کہ مہر نبوت واضح ہو گئی ہے۔ گرز نیچے پھینکا، اپنے آپ کو مہر نبوت پہ گرایا، بوسے پہ بوسا، بوسے پہ بوسا، بوسے پہ بوسا۔ جب بوسا لے چکا نا تو کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجسم اخلاق ہو اور آپ سے بدلہ لیا جائے؟ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، یہی حال اس وقت مسجد نبوی کا تھا۔ اصحاب گریہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پاک پیغمبر نے پھر پوچھا اگر کسی کے ذمے کوئی ایسی بات ہے کہ جو میں ادا کر سکوں تو میں حاضر ہوں۔ اصحاب نے کہا نہیں، ہم بس آپ کی زیارت کرنا چاہتے تھے، آپ کی زیارت کر لی۔ پیغمبر اپنے منبر سے اٹھے، حجرے میں گئے، جا کر دیکھا کہ بیٹی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، کبھی دعا کر رہی ہے، کبھی باہر مسجد کی طرف دیکھتی ہے۔ اپنی بیٹی کو تڑپتا ہوا دیکھا، رسول برداشت نہیں کر سکے، کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا بابا ابھی تھوڑی دیر پہلے حسن اور حسین آئے تھے، انہوں نے گرز مانگا، میں نے ان کو دے دیا، لیکن میں نے پوچھا تھا کہ نانا رسول اللہ نے یہ گرز کیوں مانگا ہے؟ تو میرے بچوں نے بتایا کہ کوئی مسلمان ہے جو نانا سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے حسن و حسین سے کہا تھا کہ جب وہ مسلمان گرز برسانے لگے اپنے آپ کو آگے کر دینا۔ بس میں برداشت نہیں کر سکی۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بی بی، یہاں آپ کے بابا رسول خدا ہے، اصحاب کا جرمٹ ہے، اور آپ یہ برداشت نہیں کر سکی کہ کوئی آپ کے بابا کو تازیانہ ٹچ کرے، تازیانہ مس کرے۔ ذرا شام کے دربار میں آ کے اپنے بھتیجے سجاد کو تو دیکھیے، چلے سجاد تو مت ہے، ذرا شام اور کوفہ کے بازار میں آ کر زینب کبریٰ کو دیکھیے، ام کلثوم کو دیکھیے، اور تو اور آپ کی پوتی سکینہ تازیانہ کھا رہی۔ آپ یہ تازیانہ برداشت نہیں کر سکی۔ بس عزیزو، عزادارو، 28 صفر کی صبح کو 3 دن پیغمبر نے بڑی علالت میں گزارے۔ 28 صفر کی صبح ہوئی تو نبی اپنا سر اپنی دختر کی گود میں رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔
اور سیدہ دعا کر رہی ہیں کہ میرے بابا کو نیند آ جائے. کیا دیکھا کہ میرے بابا سو گئے ہیں. 3 دن میرا نبی کراہتا رہا ہے. اب جب سیدہ نے دیکھا کہ بابا سو رہے ہیں تو دعا کرنے لگی. دعا کرتے کرتے کسی نے دق الباب کیا. دروازہ کھڑکا تو بی بی نے پوچھا من الباب، دروازے پر کون ہے؟ آنے والے نے کہا کہ میں رسول خدا سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا میرے بابا ابھی سوئے ہیں تو تھوڑی دیر بعد آ جانا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ دق الباب ہوا. سیدہ نے پھر پوچھا من الباب، دروازے پر کون ہے؟ کہا میں رسول خدا سے ملنے آیا ہوں، بڑا ضروری کام ہے، اگر ہو سکے تو ملاقات کروا دیجئے. سیدہ نے کہا میرے بابا کی ابھی آنکھ لگی ہے، اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر بعد آ جانا. ابھی یہ کہہ کر سیدہ نے تھوڑی دیر کا توقف کیا ہوگا کہ تیسری دفعہ پھر دروازے پر کسی نے دستک دی. اب سیدہ برداشت نہیں کر سکی. کہا دروازے پر کون ہے؟ میں نے تجھے کہا ہے نا میرے بابا سو رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جانا. لیکن سیدہ کا دل ملال میں تڑپ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور یہ آنسو رخسار ہائے پیغمبر پہ جا گرے. پیغمبر نے آنکھ کھولی، کیا دیکھا کہ میری دختر رو رہی ہے. پیغمبر برداشت نہیں کر سکے. کہا فاطمہ ابھی تو میں زندہ ہوں، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا جان کوئی بار بار دق الباب کرتا ہے، میں نے اس کو منع کیا ہے کہ میرے بابا سو رہے ہیں، یہ آنے والا رکتا نہیں ہے. کہا ہاں سیدہ یہ آنے والا کوئی معمولی نہیں، یہ ملک الموت ہے. لیکن تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ خدا کا پیغام لینے والا بھی تیری منشا کے بغیر تیرے دروازے سے اندر نہیں آ سکتا. اسے اجازت دے دے، یہ ملک الموت ہے. سیدہ نے اجازت دی. ملک الموت آیا، روح کو قبض کیا. جب روح قبض ہو گئی، سیدہ نے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا اور بین کرنا شروع کیے. ہائے زہرا یتیم ہو گئی، آج زہرا یتیم ہو گئی. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا سیدہ جب آپ نے یہ بین کیے کہ آج زہرا یتیم ہو گئی، آپ اپنوں میں موجود تھی، حسن و حسین آپ کے ساتھ موجود تھے، باہر اصحاب موجود تھے. ذرا سر عاشور چلیے کربلا میں آپ کی پوتی ہے جس نے یہ اعلان کیا ہائے میں یتیم ہو گئی. ایک طرف سے تماچا آیا، ایک طرف سے گرز آیا، کہیں بڑھتے میں آگ لگ گئی، کسی نے دروازے چھین لی. الا ولعنت اللہ علی القوم